بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف قبائل کی طرف جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا، جس کو سریہ یا جمع سرایا کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ سرایا کا ذکر گزشتہ سبق میں ہو چکا ہے اور کچھ سرایا کا ذکر انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سریہ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ غمر نامی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کے ہمراہ غمر کی جانب روانہ کیا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو جتنے بھی لوگ تھے وہاں کے، وہ سارے کے سارے انہیں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ کے کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ تو ان کا ایک شخص ان حضرات کے ہاتھ لگ گیا، اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا، معلومات حاصل کی، اور ان معلومات کی بنیاد پہ ایک جگہ پہ چھاپا مارا تو وہاں سے 200 اونٹ غنیمت میں ان حضرات کو مل گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقصہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ روانہ فرمایا تھا، اور یہ ربیع الثانی میں سن 6 ہجری میں یہ سریہ پیش آیا تھا۔ 10 آدمیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقصہ کی طرف، جہاں پہ بنو ثعلبہ اور بنو عوال کے لوگ تھے، ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا تھا، لیکن یہ حضرات وہاں قریب پہنچ کے جب رات ہوئی تو سو گئے اور اپنے پہرے کا کوئی انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو مقابل لشکر تھا انہوں نے رات میں 100 آدمیوں کے ہمراہ شب خون مارا اور ان 10 حضرات کو قتل کر دیا، صرف شہید کر دیا، اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنی دانست میں شہید کر دیا، لیکن وہ زندہ تھے، ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ بعد میں ایک مسلمان کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ انہیں اٹھا کے مدینہ منورہ لے آیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذوالقصہ مقام کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ بھی ربیع الثانی میں ہی ہوا، اور 40 آدمیوں کے ہمراہ انہیں روانہ فرمایا تھا، اور یہ ان 9 مسلمان جو شہید ہوئے تھے اور جن کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا، ان کے بدلہ لینے کے لیے آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے حملہ کیا تو جو کفار کا لشکر تھا وہ بھاگ گیا، شکست کھا گیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مویشی مال غنیمت کے طور پہ لے لیے، اور اس طرح سے مدینہ منورہ کامیاب واپس آئے۔ اس کے بعد سریہ جموم کے نام سے ایک سریہ پیش آیا۔ ربیع الثانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، ان کو آپ نے مقام جموم کی طرف روانہ فرمایا، جو کہ مدینہ منورہ سے صرف 4 میل کے فاصلے پہ ہے، اور بنی سلیم وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ وہاں پہنچ کے ایک عورت ان کو مل گئی، اس سے معلومات حاصل کی، اور ان معلومات کی بنیاد پہ حملہ کیا، اور کچھ قیدی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں لے کے یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور یہ 2 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس کے بعد سریہ عیس کے نام سے جمادی الاولیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ہمراہ مقام عیس کی طرف روانہ فرمایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس لوٹ رہا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے
یہ لشکر آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے یہ 4 دن کے راستے پہ ہے، ساحل کی طرف ہے، وہاں پہ یہ حضرات پہنچے اور قافلہ بھی ان کو مل گیا، اور تمام کے تمام قافلے والوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور ان کا جتنا بھی مال تھا اس سب پہ قبضہ کر لیا۔ اور انہی قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے اور بہت ہی بڑے صحابی بنے، اور یہ بہت ہی کامیاب یہ لشکر واپس آیا اور قیدیوں کو بھی ساتھ لایا، مال غنیمت بھی لایا اور مختلف چیزیں اپنے ساتھ لے کے آیا۔ اس کے بعد سریہ طرف جمادی الاخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 آدمیوں کے ساتھ بنو ثعلبہ ایک قبیلے کا نام ہے، اس کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اور یہ طرف ایک چشمے کا نام ہے، چونکہ وہ چشمہ وہاں موجود تھا اس وجہ سے اس کو سریہ طرف کہہ دیا گیا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ جو کفار تھے بھاگ چکے تھے، وہاں سے انہیں کچھ اونٹ اور بکریاں وغیرہ ملیں اور وہ لے کے واپس مدینہ منورہ کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد سریہ حسمہ کے نام سے جمادی الاخری میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر، اپنا والا نامہ دے کر قیصر روم کی طرف بھیجا تھا۔ روم کا جو بادشاہ تھا جس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے آپ کے لیے کچھ ہدایہ، کچھ تحائف وغیرہ، کپڑے وغیرہ بھیجے تھے۔ جب یہ حضرات حسمہ کے قریب پہنچے تو حنید جذامی نے قبیلہ جذام کے ساتھ مل کے ان حضرات کے اوپر حملہ کر دیا، اور جو تحائف اور ہدایہ قیصر روم کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے جا رہے تھے، ان سارے ہدایہ پہ، ان سارے تحائف پہ قبضہ کر لیا، اور صرف ایک بوسیدہ چادر چھوڑ دی، باقی ساری چیزیں ان سے چھین لیں۔ حضرت رفاع ابن زید جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اسی قبیلے کے تھے، ان کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہ پہنچے اور وہ سارا کا سارا سامان حنید جذامی سے چھین لیا اور مسلمانوں کو واپس دلایا۔ اور اس طرح سے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، وہ سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حنید جذامی کی جو حرکت تھی اس کی وجہ سے 500 صحابہ کرام کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ فرمایا، اور یہ حضرات رات کو چلتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے تاکہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اطلاع نہ ملے اور ہم بر وقت پہنچ کے ان کو پکڑ سکیں۔ چنانچہ جب صبح کو پہنچے تو ایک دم ان سب پہ چھاپا مارا، حنید جذامی کو جو کہ اس سب کا سرغنہ تھا اور سردار تھا، اس کو قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور 100 عورتیں اور بچوں کو گرفتار کر لیا، اور تقریباً 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کے طور پہ لگیں۔ لیکن حضرت رفاع ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ بھی ظاہر وہیں پہ رہتے تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ قید کر لیے گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو حضرت رفاع ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آ کے اطلاع دی کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے اور کچھ مسلمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ زید کو حکم دیں کہ تمام کے تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں اور سب مال واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ نمدہ اور کجاوا جو کہ اونٹ وغیرہ پہ رکھتے ہیں سامان، وہ تک مسلمانوں نے واپس کر دیا اور کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ اس کے بعد سریہ وادی القریٰ کے نام سے رجب کے مہینے میں ایک جہاد پیش آیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی فزارہ کی سرکوبی کے لیے وادی القریٰ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں روانہ فرمایا تھا۔ وہاں پہ کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد سریہ دومۃ الجندل کے نام سے شعبان کے مہینے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک نوجوان انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ای المؤمنین افضل،
کہ اے اللہ کے رسول سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں وہی سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسَ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ ہوشیار مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا واکثرہم استعدادا لہ، کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، یہ مسلمان سب سے زیادہ سمجھدار ہے اور سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات میں ماہر ہے اور پیسے کمانے میں آگے آگے ہے، یا پھر یہ ہے کہ دنیاوی سیاست میں آگے ہے یا دنیاوی سرداری میں یا کسی عہدے میں آگے ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی جڑ کاٹ کے یہ فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے اور موت کی تیاری کرنے والا ہے، وہ شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ پانچ خصلتیں، 5 عادتیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچا کے رکھے اور ان کے دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے تو وہ قحط سالی میں اور مشقتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ چوتھے نمبر پہ جو قوم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا عہد توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجنبی دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں اور غیر قوم جو بھی ان کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، جو مال و متاع ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چھین لیتی ہیں ان سے۔ اور پانچویں نمبر پہ جب پیشوا اور حکام اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف فیصلے کرنے لگتے ہیں اور متکبر اور سرکش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں اور آپس کا جو اتحاد و اتفاق ہے مسلمانوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میں آج یا کل تمہیں ایک مہم کے اوپر روانہ کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تم تیار رہنا۔ چنانچہ اگلے دن نماز سے فارغ ہو کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کے آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کے سر پہ عمامہ باندھا، اور یہ سیاہ کالے رنگ کا عمامہ تھا، اور 4 انگلی پیچھے شملہ آپ نے 4 انگلی کا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اے ابن عوف اسی طرح عمامہ باندھا کرو، اسی طرح بہت اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ ایک جھنڈا لا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے اوپر درود بھیجا، اور ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ جھنڈا لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے قتال کرو، اور خیانت اور غدر یعنی غداری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، اور کسی کے ناک اور کان نہیں کاٹنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ چنانچہ 700 آدمیوں کو لے کے دومت الجندل کی طرف وہ روانہ ہوئے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس اور سردار کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح کرنے میں تعامل نہ کرنا اور ہچکچاہٹ نہ کرنا اور نکاح کر لینا اس سے۔ چنانچہ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کے 3 دن تک انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور تیسرے دن دومت الجندل کے جو رئیس تھے اسبغ ابن عمر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ پہلے عیسائی تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کی بیٹی سے ہوا جن کا نام تماظر ہے، اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں اور حدیث شریف کے حفاظ میں سے ہیں، وہ ان کے اس شادی کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہ دنیا میں
آئے۔ اس کے بعد سریہ فدق کے نام سے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 100 آدمی دے کے فدق کی طرف روانہ فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بنو سعد ابن بکر نے خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے فدق میں ایک لشکر جمع کیا ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا، اس کو گرفتار کر لیا اور ڈرایا اور دھمکایا، تو پتہ چلا کہ بنو سعد کا جاسوس ہے یہ، اور اسے جب زندگی اور جان کی امان دی تو اس نے بتایا کہ ٹھیک بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ یہ لوگ موجود ہیں اور اس طرح سے ہیں۔ اسی کے مطابق مسلمانوں نے وہاں پہنچ کے حملہ کیا۔ بنو سعد تو سارے کے سارے بھاگ گئے، اور 500 اونٹ اور تقریباً 2000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں، اور یہ حضرات یہ لے کے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ گئے۔ سریہ ام قرفہ کے نام سے 7 رمضان المبارک کو ایک سریہ پیش آیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ بنو فزارہ کی ایک عورت تھی جس کا نام ام قرفہ تھا، اسی وجہ سے اس سریے کو سریہ ام قرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب مسلمان وہاں پہنچے، اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تجارت کا سامان لے کے ملک شام جا رہے تھے۔ جب وہ بنو فزارہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، مارا پیٹا، اور جو بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا چھین لیا۔ یہ مدینہ منورہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس وجہ سے آپ نے یہ سریہ روانہ فرمایا، اور یہ کامیابی کے ساتھ یہ حضرات واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ ابن یہ تو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عبداللہ ابن یہ جو ابو رافع ابن ابی حقیق یہودی تھا، اس کا قتل جو ہوا تھا اس کا واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس واقعے کو یہ فرمایا کہ یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے جو سیرت نگار حضرات ہیں وہ سن 6 ہجری کے سرایہ میں اور واقعات میں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا، یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ابو رافع جو یہودیوں کا سردار تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد اسیر ابن رزام کو یہودیوں نے اپنا امیر اور سردار بنا لیا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دیں، اور قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے سب کو آمادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا کہ جا کے ذرا دیکھیں صورتحال کیا ہے، یہ جو خبریں پہنچی ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ ہاں بالکل درست خبریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے ان لوگوں کو بلا کے لے آئیں تاکہ ان سے ہم زبانی گفتگو کریں اور ان سے یہ اس ارادے سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے تو اسیر ابن رزام نے اپنے ساتھ 30 آدمی لیے، اور یہ 30 اونٹ پہ 60 آدمی سوار ہوئے۔ ہر اونٹ پہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ چنانچہ حضرت یہ جو اسیر ابن رزام یہودیوں کا سردار تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امیر بنا کے بھیجا تھا ان کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھا۔ راستے میں یہودیوں کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان سب کو راستے میں ہی نمٹا دیتے ہیں، تو چنانچہ اسیر ابن رزام نے 2 مرتبہ اس طرح سے کوشش کی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کا وار کر کے زخمی کرے یا قتل شہید کرے، لیکن وہ متنبہ تھے اور بہت ہی بیدار تھے، تو انہوں نے فوراً اس کا وار روک لیا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ اس نے یہ کوشش کی تو فوری طور پہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں جنگ چھڑ گئی، اور مسلمانوں نے سارے کے سارے جتنے بھی یہودی تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی بھی قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، صرف عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زخم تھے ان کے اوپر آپ نے
اپنا لعاب مبارک لگایا، اپنا جو تھوک ہے وہ لگایا، تو فوری طور پہ ان کا زخم اچھا ہو گیا، اور آپ نے ان کے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرا اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت کرز ابن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں اور شوال کے مہینے میں قبیلہ عقل اور عرینہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اس قبیلے کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا کہ ہم تو دودھ پینے والے لوگ ہیں، غلے کے ہم عادی نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ مدینہ منورہ سے باہر چراگاہ میں جو صدقات کے اونٹ وغیرہ چل رہے ہیں ہم وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالیں، وہاں جا کے رکیں، اور ان اونٹوں کا جو دودھ ہے وہ ہم پیتے رہیں اور اس سے اپنا گزارا کریں، تاکہ یہ جو غلہ کھا کھا کے ہماری طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی، اور شہر سے باہر چراگاہ میں جہاں صدقات کے اونٹ ہوتے تھے وہاں پہ ان کا انتظام فرما دیا تھا۔ جب چند روز وہاں رہ کے یہ لوگ اچھی طرح تندرست ہو گئے اور بڑے قوی اور توانا ہو گئے، تو چنانچہ انہیں یہ شرارت سوجی، انہوں نے اسلام سے پھر گئے، سارے کے سارے مرتد ہو گئے العیاذ باللہ، اور آپ کا جو چرواہا وہاں موجود تھا اس کو بھی قتل کیا، اس کا مصلح بھی کیا، اس کے ہاتھ پیر اور ناک اس کی کاٹ ڈالے، اور آنکھوں میں بھی اس کے کانٹے چبھوئے، چنانچہ اور جتنے بھی اونٹ وہاں موجود تھے ان سب کو اپنے ساتھ بھگا کے لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 6 ہجری میں حضرت کرز ابن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 آدمیوں کو ان کے ساتھ تعاقب میں روانہ فرمایا، اور یہ سب کے سب وہاں پہ گرفتار کر لیے گئے، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً قتل فرمایا، اور جس طرح سے ان لوگوں نے اس چرواہے کو قتل کیا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کروایا، لیکن یہ اسی وقت کے لیے تھا، بعد میں یہ حکم آ گیا کہ چاہے جس نے کسی بھی طرح قتل کیا ہو، جب قصاص کے لیے قتل کیا جائے گا تو وہ اس طرح سے قتل نہیں کیا جائے گا جیسے اس نے کیا ہے، بلکہ ایک مخصوص طریقہ اس کا بتا دیا گیا کہ بس اسی طرح ہی قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت بعث عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، اور اس کا واقعہ اور قصہ یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان ابن حرب نے ایک مرتبہ قریش کے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ محمد کو جا کے قتل کرائے، ان کے ہاں تو کوئی پہرا بھی نہیں ہے اور محمد تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کہا، اعرابی دیہاتیوں کو کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اس کو اونٹنی بھی دی اور خرچ بھی دیا اور مزید امداد کا وعدہ بھی کیا۔ وہ وہاں سے اپنا خنجر لے کے روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی عبد الاشہل میں تشریف فرما تھے۔ جب اس اعرابی کو آپ نے سامنے سے آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی فاسد نیت سے آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھے اور جا کے اس اعرابی کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس کو پکڑا تو وہ جو خنجر اس نے اپنے کپڑوں کے اندر چھپایا ہوا تھا وہ اس سے گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بتاؤ کہ کس نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ جان کی امان دیں اور مجھے قتل نہ کرنے کا وعدہ کریں تو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو امان دے دی، اس نے چنانچہ سارا کا سارا واقعہ بتایا، اور اس کے بعد وہ اس کو آپ نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اور یہ دیکھ کے وہ اعرابی مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس سے بتایا کہ جب میں یہاں پہ آیا ویسے تو میں بالکل بھی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کوئی میں بزدل آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کو دیکھتے ہی میری یہ حالت ہوئی کہ میری عقل جاتی رہی اور میرا دل کمزور پڑ گیا، اور پھر اس پہ ساتھ ساتھ یہ کہ آپ میرے ارادے پہ بھی مطلع ہو گئے، آپ کو پتہ چل گیا، لہٰذا میں نے پہچان لیا کہ آپ مامون ہیں، محفوظ ہیں، اور یقیناً آپ حق پہ ہیں، اور ابو سفیان کا گروہ اور جماعت جو ہے وہ شیطان کی جماعت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابی کی یہ بات سن کے مسکرا دیے۔ اس کے علاوہ چند روز وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور اس کے بعد
وہ وہاں سے آپ سے اجازت لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد ان کا پھر کوئی مزید حال کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ ان کا وہ کہاں چلے گئے اور انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کام انجام دیے۔ اس واقعے کے بدلے میں اور پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن امیہ ضمری اور حضرت سلمہ ابن اسلم انصاری رضی اللہ عنہما کو مکہ روانہ فرمایا، اور یہ کہا کہ اگر موقع ہو تو ابو سفیان کو قتل کر دینا، چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آدمی بھیجا تھا۔ چنانچہ جب یہ حضرات وہاں پہنچے اور یہ ارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہو کے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیں، حرم میں داخل جیسے ہی ہوئے تو ابو سفیان نے فوراً ہی انہیں دیکھ لیا اور چلا کے کہا کہ یہ عمرو ابن امیہ ہیں، ضرور کسی شر سے آئے ہیں اور شر کی نیت سے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل مکہ نے اس خیال سے کہ عمرو ابن امیہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، انہیں کچھ روپیہ پیسہ وغیرہ دے دیا اور کہا کہ بس تم مکہ مکرمہ سے چلے جاؤ۔ ان دونوں حضرات نے آپس میں پھر یہ مشورہ کیا کہ اب یہ جو مکہ والے ہیں وہ ہوشیار ہو چکے ہیں، اور اب ہم اپنا جو کام کرنے آئے تھے، ابو سفیان کو جو قتل کرنے آئے تھے، وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں سے چل پڑے اور راستے میں عبداللہ ابن مالک تیمی کو قتل کر دیا، اور پھر آگے چل کے دیکھا تو بنو الدیل کا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک شعر پڑھ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین کو اختیار کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر پڑھنے والے پہ ایک وار کیا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور پھر آگے چلے تو قریش کے 2 جاسوس ان حضرات کو ملے جنہیں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں سے ایک کو تو انہوں نے قتل کر دیا اور دوسرے کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آپ کو سارا کا سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے ہنس پڑے اور انہیں دعا بھی دی۔ اس کے بعد غزوہ حدیبیہ پیش آیا، جو کہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور اس میں کوئی قتل و قتال وغیرہ اور جہاد نہیں ہوا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل و قتال کی یا جنگ کی کوئی نیت تھی، بلکہ آپ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اس عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور روانہ ہونے کے بعد کفار مکہ نے جب آپ کی آمد کی خبر سنی تھی تو وہ خود ہی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ ہم کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی انہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ چنانچہ کچھ موقعوں پہ جنگ کا بھی خطرہ پیش آ گیا تھا، لیکن آخرکار اس میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سارے کے سارے صلح کر کے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ گئے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اور وہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اس وجہ سے اس واقعے کا نام حدیبیہ مشہور ہوا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً ایک خواب دیکھا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے کچھ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور عمرہ کر کے بعض صحابہ کرام نے تو اپنے سر حلق کروائے ہیں اور بعض نے اپنے بال چھوٹے کروائے ہیں۔ یہ خواب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سنایا تو حضرات صحابہ کرام کے دل میں جو مکہ مکرمہ کی محبت تھی اور بیت اللہ شریف کی جو چاہت تھی اور وہاں کی زیارت کا جو شوق تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور پہلے سے ہی موجود تھا، اور ظاہر ہے ان کے حضرات کے دل میں یقیناً آتا ہوگا کہ ہم وہاں پہ جا کے عمرے کی ادائیگی کر سکیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر سکیں، وہاں پہ حرم شریف میں نمازیں پڑھ سکیں، جو کہ کفار مکہ نے ان حضرات کو روکا ہوا تھا جس سے، اور وہاں پہ کسی کو بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ خواب سنتے ہی
سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تیار ہو گئے، اور یکم ذی القعدہ کو یعنی ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کے آپ نے ہدی کا قلادہ ڈالا اور شعار کیا، یعنی جو جانور ہوتے ہیں ان کو تیار کیا قربانی کے لیے، اور وہاں سے آپ نے عمرے کا احرام بھی باندھا، اور بصر ابن سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جاسوسی کے لیے آگے روانہ فرمایا، اور یہ اس وجہ سے کہ قریش کی خبر معلوم کریں، حالات معلوم کریں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ وہ جب وہاں پہ پہنچے اور واپس آ کے آپ کو اطلاع دی تو یہ بتایا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی ایک جگہ جس کا نام موجود ہے، ایک جگہ پہ لشکر جمع کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کو لے کے مقام غمیم میں پہنچ چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ روکنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطلاع سنی تو آپ تو قتل و قتال کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، اور مسلمانوں کے پاس جنگ کی مناسبت سے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے، بلکہ صرف اپنی حفاظت کے لیے جو اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے ایک مسافر کے پاس وہی ان کے پاس موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل فرما لیا، اور خالد ابن ولید جو کہ آپ کے انتظار میں تھے وہاں سے ہٹ کے آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہاں سے آپ مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ نے اپنی اونٹنی کو مکہ مکرمہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ اونٹنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، اور لوگوں نے اس کو بہت اٹھانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی تو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ یہ اڑی کرے یا نافرمانی کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا ہے۔ اور بعد میں یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریش مجھ سے جب بھی کسی ایسے امر کی درخواست کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم ہوتی ہو تو میں ضرور اس کو منظور کروں گا۔ یہ کہہ کے آپ نے اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہاں سے ہٹ کے آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، اور یہ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت تھی اور پانی کی قلت تھی۔ ایک گڑھے میں جو تھوڑا بہت پانی باقی تھا وہ کھینچ لیا گیا اور وہ استعمال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کے دیا اور کہا کہ اس گڑھے میں یہ جا کے گاڑ دو۔ چنانچہ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ سارا کا سارا لشکر جو تقریباً 1500 صحابہ کرام پہ مشتمل تھا وہ سب نے اچھی طرح پانی پیا اور سب سیراب ہو گئے۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد قریش کی طرف آپ نے بھی مختلف حضرات کو بھیجا، اور قریش کی طرف سے بھی مختلف حضرات آتے رہے، لوگ آتے رہے، اور اس طرح سے آخرکار یہ صلح کے اوپر معاملہ ختم ہوا۔ اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔